السلام علیکم. سائنس کے ویڈیو لنک میں دوسرے کلاس میں خوش آمدید. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 8 کلاس کا ہے اور وہ ہے نروس سسٹم. تو یہ چونکہ بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ بایولوجی کیا ہے. تو بایولوجی کی اگر ہم بات کریں تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے بایو اور دوسرا ہے لاجی. بایو کا مطلب ہے لائف اور لاجی کا مطلب ہے اسٹڈی. اگر لیٹرل میننگ کی ہم بات کریں تو اس کی جو لیٹرل میننگ ہے وہ ہے the study of life، یعنی زندگی کے بارے میں پڑھنا. زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہم بایولوجی میں کرتے ہیں. یہ اس کی لیٹرل میننگ ہو گئی. اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈیفینیشن پہ آ جائے تو یہ ہے the branch of science in which we study the living organism is called biology. اس میں ایک ہی ٹرم ہے living organisms، یعنی کہ جاندار. سائنس کا وہ شعبہ جس میں ہم جانداروں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بایولوجی. اور یہ لیونگ آرگینزم کون کون سے ہوں گے؟ پلانٹس ہوں گے، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے پودوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، پلانٹس کے بارے میں اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ بایولوجی میں ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہے اینیملز. اینیملز کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی بایولوجی کا ایک شاخ ہے. اس کے بعد جو ہے مائکرو آرگینزمز ہے، وہ بھی یہ تینوں جاندار ہیں اور یہ ہم بایولوجی میں پڑھتے ہیں. مائکرو آرگینزمز جو ہے یہ ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، عام آنکھ سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کو ہم پھر مائکروسکوپ کے ذریعے سے اسٹڈی کرتے ہیں اور مائکروسکوپ سے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مائکرو آرگینزمز کہتے ہیں. اور اس کی ایگزامپلز ہیں فنگس، بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ. اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نروس سسٹم. تو نروس سسٹم ہے کیا؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں یا کوئی ایسڈ وغیرہ ہمارے ہاتھ وغیرہ یا باڈی کے کسی حصے پر بیٹھ جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا ریئیکشن آتا ہے. جب ہم کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو میسج جو ہے وہ برین تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور برین سے پھر آرڈر کرتا ہے ایفیکٹرز کو اور پھر وہ ایفیکٹرز کو جو ہوتا ہے وہ اس کے ایکشن کے بعد ریئیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو سٹیمولس کو جب سٹیمولس آ جاتی ہے، سٹیمولس کا مطلب ہے اینی ایکسٹرنل چینج ان دا باڈی یا کوئی بھی تبدیلی جو کسی باہر چیز کی وجہ سے ہو. فار ایگزامپل ایک گرم چیز ہے، اس کو ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم اس ہاتھ کو ہٹائیں کیونکہ یہ گرم ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہمیں نروس سسٹم سے پتہ چلتا ہے. نروس سسٹم میں نیورونز ہوتے ہیں جو کہ لاسٹ میں پھر پڑھیں گے. پیریفرل نروس سسٹم کا پارٹ ہے، پھر لاسٹ میں یہ پڑھیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو نیورونز ہوتے ہیں 3 ٹائپ سے اس کے. موٹر نیورونز ہے، اسوسیٹیو ہے اور دوسرا ہے انٹر نیورونز. تو جب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ نروس سسٹم میں پڑھتے ہیں. ایک قسم کی جو نیورونز ہے وہ میسج کو برین تک لے جاتا ہے، دماغ تک. پھر برین سے وہی میسج برین وہ میسج اینالائز کرتا ہے، پڑھتا ہے کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. تو جب وہ میسج اینالائز کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات آ جاتی ہے تو پھر وہ آرڈر دیتا ہے ایفیکٹرز کو یعنی مسلز کو، ہینڈز کو. تو پھر ہم اپنا ہاتھ جو ہے اسے ہٹا لیتے ہیں. تو یہ پورا کام جو ہے یہ نروس سسٹم سے ہوتا ہے. A system in the body which carries messages from one part of the body to another. جسم وہ حصہ، وہ سسٹم جسم کا جس میں وجود کے ایک حصے سے معلومات جاتی ہے دوسرے حصے تک اور یہ معلومات نروس سسٹم کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب نروس سسٹم میں کون کون سے پارٹ ہیں؟ اس میں مینلی 3 پارٹس ہیں. It is mainly consist of brain. ایک دماغ ہے، spinal cord ہے اور دوسرا ہے
یہ مسٹیک ہوا ہے یہاں. یہ ہے نروز یعنی نیورونز. اب نروس سسٹم مینلی دو پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے. ایک ہے سینٹرل نروس سسٹم اور دوسرا ہے پیریفرل نروس سسٹم. ٹھیک ہے, تو سینٹرل نروس سسٹم جو ہے یا سی این ایس, شارٹلی اس کو سی این ایس کہا جاتا ہے اور اس کو پی این ایس, پیریفرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم جو ہے یہ فرد دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ہے برین اور دوسرا ہے اسپائنل کارڈ, اور جو پیریفرل نروس سسٹم ہے یہ نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے. تو the central nervous system further divided into two categories یا two parts, اور وہ ہے brain and spinal cord. یہ دو ہے. یہ peripheral nervous system جو ہے اس میں نیورونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تین قسم کے نیورونز ہوتے ہیں. سینسری نیورونز, دوسرا ہے موٹر نیورونز, اور تیسرا ہے اسوسییٹ یا انٹر نیورونز. یہ تین پارٹ یہ پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے, سینسری, موٹر, انٹر نیورونز. اور سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے. اب آتے ہیں برین کی طرف. سب سے پہلے نروس سسٹم میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برین. برین ہے کیا؟ دماغ. enclosed in a bony case called cranium. cranium کو عام الفاظ میں ہم کھوپڑی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کو سائنٹیفک ٹرم جو ہے وہ ہے اس کے لیے کرینیم. یہ ایک بونی کیس ہے, ایک باکس ہے, اور اس میں دماغ جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ باکس ایکچولی یا یہ کرینیم یا یہ کھوپڑی, اس کا اصل کام ہوتا ہے دماغ کی حفاظت کرنا. اب جو بالغ انسان ہوتا ہے, جو ایڈلٹ ہیومن ہوتے ہیں, اس کا جو برین وزن ہوتا ہے, دماغ کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہے 3 پاؤنڈز یعنی 1.34 کلو گرام. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے there are 3 layers of connective tissue called meninges. ٹیشوز کے مختلف قسم ہوتے ہیں, اس کا ایک قسم ہے connective tissues. ٹھیک ہے, یہ اس میں 3 لیئرز ہوتے ہیں, 3 تہیں ہوتی ہیں, وہ connective tissues سے بنتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے meninges. اور اس meninges کے اندر ایک فلوئڈ موجود ہوتا ہے, ایک مائع موجود ہوتا ہے, اور اس مائع کا کام کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے, ایک ہے کرینیم. کرینیم کا یہ بھی چونکہ حفاظت کرتا ہے, اور یہ meninges کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے یہ بھی حفاظت کرتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ایکسٹرنل پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. باہر سے جب برین کو خطرہ ہوتا ہے یا ہمیں ٹوکر لگتی ہے یا ہم گرتے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ میں, تو کھوپڑی دماغ کو بچاتی ہے. اور جب کوئی انٹرنل انفیکشس ڈیزیز وغیرہ ہوتے ہیں, یا وائرس اٹیک کرتا ہے, یا پھر بیکٹیریا اٹیک کرتی ہیں, تو وہ ان سے بچانے کے لیے برین میں ایک مائع ہوتا ہے کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر, اور وہی پھر برین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ان دونوں حفاظت کرتے ہیں. یہ ایکسٹرنل ہے, اور کنیکٹیو ٹیشوز جو ہے meninges, سائنٹیفکلی اٹ از کالڈ meninges. اس کا کام ہے انٹرنل پروٹیکشن. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. اور برین جو ہے یہ بنا ہے بلینز آف نیورون سے. اس کا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے نیورونز. یہ بنا ہے نیورون سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد برین پہ ہم دوسرا لیکچر لیں گے, اور اس کے پارٹس پڑھیں گے. 3 مین پارٹس ہیں, فور برین, ہائنڈ برین اینڈ مڈ برین. یہ 3 پارٹس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. سائنس کے ویڈیو لنک میں دوسرے کلاس میں خوش آمدید. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 8 کلاس کا ہے اور وہ ہے نروس سسٹم. تو یہ چونکہ بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ بایولوجی کیا ہے. تو بایولوجی کی اگر ہم بات کریں تو یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے بایو اور دوسرا ہے لاجی. بایو کا مطلب ہے لائف اور لاجی کا مطلب ہے اسٹڈی. اگر لیٹرل میننگ کی ہم بات کریں تو اس کی جو لیٹرل میننگ ہے وہ ہے the study of life, یعنی زندگی کے بارے میں پڑھنا. زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہم بایولوجی میں کرتے ہیں. یہ اس کی لیٹرل میننگ ہو گئی. اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈیفینیشن پہ آ جائے تو یہ ہے the branch of science in which we study the living organism is called biology. اس میں ایک ہی ٹرم ہے living organisms یعنی کہ جاندار. سائنس کا وہ شعبہ جس میں ہم جانداروں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بایولوجی. اور یہ لیونگ آرگینزم کون کون سے ہوں گے؟ پلانٹس ہوں گے جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے, پودوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, پلانٹس کے بارے میں اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ بایولوجی میں ہم اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہے اینیملز. اینیملز کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی بایولوجی کا ایک شاخ ہے. اس کے بعد جو ہے مائکرو آرگینزمز, وہ بھی یہ تینوں جاندار ہیں اور یہ ہم بایولوجی میں پڑھتے ہیں. مائکرو آرگینزم جو ہے یہ ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, عام آنکھ سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کو ہم پھر مائکروسکوپ کے ذریعے سے اسٹڈی کرتے ہیں اور مائکروسکوپ سے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو مائکرو آرگینزمز کہتے ہیں. اور اس کی ایگزامپلز ہیں فنگس, بیکٹیریا, وائرسز وغیرہ. اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نروس سسٹم. تو نروس سسٹم ہے کیا؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں یا کوئی ایسڈ وغیرہ ہمارے ہاتھ وغیرہ یا باڈی کے کسی حصے پر بیٹھ جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارا ری ایکشن آتا ہے. جب ہم کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو میسج جو ہے وہ برین تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور برین سے پھر آرڈر کرتا ہے ایفیکٹرز کو اور پھر وہ ایفیکٹرز کو جو ہوتا ہے وہ اس کے ایکشن کے بعد ری ایکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو سٹیمولس کو جب سٹیمولس آ جاتی ہے, سٹیمولس کا مطلب ہے اینی ایکسٹرنل چینج ان دا باڈی یا کوئی بھی تبدیلی جو کسی باہر چیز کی وجہ سے ہو. فار ایگزامپل ایک گرم چیز ہے اس کو ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم اس ہاتھ کو ہٹائیں کیونکہ یہ گرم ہے, ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہمیں نروس سسٹم سے پتہ چلتا ہے. نروس سسٹم میں نیورونز ہوتے ہیں جو کہ لاسٹ میں پھر پڑھیں گے. پیریفرل نروس سسٹم کا پارٹ ہے, پھر لاسٹ میں یہ پڑھیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو نیورونز ہوتے ہیں 3 ٹائپ سے اس کے. موٹر نیورونز ہے, ایسوسیٹیو ہے اور دوسرا ہے انٹر نیورونز. تو جب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ نروس سسٹم میں پڑھتے ہیں. ایک قسم کی جو نیورونز ہے وہ میسج کو برین تک لے جاتا ہے, دماغ تک. پھر برین سے وہی میسج برین وہ میسج اینالائز کرتا ہے, پڑھتا ہے کہ کیا ہے, کیا مسئلہ ہے. تو جب وہ میسج اینالائز کرتا ہے, پڑھ لیتا ہے, اس کے بارے میں اس کو معلومات آ جاتی ہے تو پھر وہ آرڈر دیتا ہے ایفیکٹرز کو یعنی مسلز کو, ہینڈز کو. تو پھر ہم اپنا ہاتھ جو ہے اسے ہٹا لیتے ہیں. تو یہ پورا کام جو ہے یہ نروس سسٹم سے ہوتا ہے. A system in the body which carries messages from one part of the body to another. جسم وہ حصہ, وہ سسٹم جسم کا جس میں وجود کے ایک حصے سے معلومات جاتی ہے دوسرے حصے تک اور یہ معلومات نروس سسٹم کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب نروس سسٹم میں کون کون سے پارٹ ہیں؟ اس میں mainly 3 parts ہیں. It is mainly consist of brain. ایک دماغ ہے, spinal cord ہے
और दूसरा है, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है यहाँ, ये है नर्व्स यानी न्यूरॉन्स। अब नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है या सीएनएस, शॉर्टली इसको सीएनएस कहा जाता है और इसको पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये फर्दर दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज या टू पार्ट्स, और वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें तीन किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा है एसिसुएट या एंटर न्यूरॉन्स। ये तीन पार्ट, ये पर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेंसरी, मोटर, एंटर न्यूरॉन्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। अब आते हैं ब्रेन की तरफ। सबसे पहले नर्वस सिस्टम में हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन। ब्रेन है क्या? दिमाग। इनक्लूज इन अ बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम को आम अल्फाज में हम खोपड़ी कहते हैं। ठीक है, और ये इसको साइंटिफिक टर्म जो है वो है इसके लिए क्रेनियम। ये एक बोनी केस है, एक बॉक्स है और इसमें दिमाग जो है वो होता है। ये बॉक्स एक्चुअली या ये क्रेनियम या ये खोपड़ी, इसका असल काम होता है दिमाग की हिफाजत करना। अब जो बालग इंसान होता है, जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं, उसका जो ब्रेन वजन होता है, दिमाग का जो वजन होता है वो है 3 पाउंड्स यानी 1.34 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद है देयर आर 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस। टिश्यूज के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, इसका एक किस्म है कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये इसमें 3 लेयर्स होते हैं, 3 तह होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं जिसको कहा जाता है मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, एक माया मौजूद होता है, और उस माया का काम क्या होता है? दिमाग की हिफाजत करना। ठीक है, एक है क्रेनियम। क्रेनियम का ये भी चूंकि हिफाजत करता है, और ये मेनिंजेस के अंदर जो फ्लूइड होता है ये भी हिफाजत करता है। दोनों में फर्क ये है कि ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बाहर से जब ब्रेन को खतरा होता है या हमें ठोकर लगती है या हम गिरते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, तो खोपड़ी दिमाग को बचाती है। और जब कोई इंटरनल इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह होते हैं या वायरस अटैक करता है या फिर बैक्टीरिया अटैक करती है, तो वो उनसे बचाने के लिए ब्रेन में एक माया होता है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, और वही फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। तो ये दोनों हिफाजत करते हैं। ये एक्सटर्नल है और कनेक्टिव टिश्यूज जो है मेनिंजेस, साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड मेनिंजेस। इसका काम है इंटरनल प्रोटेक्शन। तो इन दोनों में ये फर्क है। और ब्रेन जो है ये बना है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से। इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। ये बना है न्यूरॉन्स से। ठीक है, इसके बाद ब्रेन पे हम दूसरा लेक्चर लेंगे और इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। 3 मेन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह
نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.